یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم طالب علمی کے زمانے میں تھے، جب بھی ہم ان کی نعتیں سنتے تھے، جب دارالعلوم امجدیہ میں جب پڑھتے تھے، اور شروع سے ہی بڑے بزرگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا اور جو وہاں سے شفقتیں اور ان کو فیض ملا ہے، اللہ اس فیض کو جاری رکھے. تو اسی شفقت پر انہوں نے مجھے تعارف میں بہت زیادہ مبالغہ کر دیا. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی وہ تعریف کرے جو آپ میں نہیں، تو اس کو اون نہیں کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. کیونکہ آج یہاں یہ لقب مجھے دیا گیا، آگے بھی یہ شروع نہ ہو جائے تو میں بالکل واضح کر دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں. مفتی کے لیے ایک بہت بڑا کورس ریکوائرڈ ہے. علامہ بھی ایک بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اللہ کرے، اللہ ان کی زبان مبارک کرے، رمضان کی رات ہے، اللہ مجھے یہ وصف عطا فرما دے. تو میں نے کہا اس کو میں کلیئر کر دوں. باقی بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو برکتیں دے اور ان کو اور عزت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں ہمارے زین منڈیا بھائی، ان کے والد گرامی اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کروں گا. ماشاءاللہ یہاں ختم قرآن ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس گھر میں تو ہر مہینے ہی اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجتی ہے، درس قرآن کا سلسلہ رہتا ہے. اور ماشاءاللہ خاص طور پہ ماہ رمضان میں جو یہ ختم قرآن ان کے یہاں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی انہیں بہترین برکتیں اور جزا نصیب فرمائے. علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں، مفتی نقی علی خان جو سیدی اعلیٰ حضرت کے بھی والد گرامی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء میں دعا کی قبولیت کے جو اوقات لکھے ہیں، the special time when dua will accepted، وہ وقت جب دعا خاص طور پہ قبول کر لی جاتی ہے، ان میں سے ایک وقت لکھا کہ جب ختم قرآن ہو اور اس وقت دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو آج خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو ان کے گھر میں ختم قرآن ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس پورے خاندان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم بھی جو شامل ہوئے ہیں اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. جن حافظ صاحب نے پڑھا، جنہوں نے سنا، اللہ ان سب کا پڑھنا سننا بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بات چلی ہے دعاؤں کی قبولیت کی، حاجتیں پوری ہو جائیں، آرزوئیں اللہ قبول کر لے، یہ ہم سب چاہتے ہیں. ایسی بہت ساری خواہشیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائیں. آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہم نے سننی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اللہ کریم کے دربار میں آپ کی التجائیں قبول ہوں، تو ذرا سنیے گا کہ درود پاک کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، میرے آقا فرماتے ہیں جو دن بھر میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، قضى اللہ لہ 100 حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اچھا اب جیسا اس میں جو یوں سمجھیے کہ تقسیم ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. 100 حاجتیں تو قبول ہوں گی 100 درود پر، مگر دنیا کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی اور آخرت کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا للدنیا. نبی پاک فرماتے ہیں اس میں 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی، 30 دنیا کی پوری ہو جائیں گی. 100 بار درود پاک پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے. علماء ایک اور بات، دعا کی بات چلی ہے تو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسی کتاب میں جو دعا کے آداب لکھے ہیں کہ اگر اول دعا کے درود پڑھ لیا جائے اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھ لیا جائے اور درمیان میں دعا کی جائے، علماء کہتے ہیں درود ایسا وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے. اگر اول قبول ہوگا، آخر قبول ہوگا، تو بیچ میں دعا ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی. تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اول آخر درود پڑھا جائے. ایک اور بات جو اس حدیث سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صرف دنیا ہی کی حاجتیں پوری ہوں اس کی تمنا نہ کیا کرو. بہت زیادہ ضرورت ہمیں اللہ کی رحمت کی آخرت میں ہے.
ہم میں سے بہت سارے لوگ مکہ پاک جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، رمضان میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن نارملی اگر موسٹ آف ہماری دعاؤں کا جو پارٹ ہے، حصہ ہے، وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ ذرا غور کریں، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، مجھے اچھا گھر دے دے، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، بچوں کے یہاں اولاد ہو جائے، واٹ ایور. ٹھیک ہے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن انہی دعاؤں میں ایمان کی سلامتی کی دعا، ایمان پر خاتمے کی دعا، قبر میں آسانی کی دعا، محشر کی رسوائی سے بچنے کی دعا، قیامت کی سختیوں سے بچنے کی دعا، جنت میں داخلے کی دعا. اب غور کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر میں یہ کہوں نا تو اٹس ناٹ رانگ. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ، ہر قدم پر نبی پاک دعا فرماتے تھے. اب مثال کے طور پہ آپ نے پڑھی ہوں گی، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی، اٹھنے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے التجا ہے. سواری کی دعا، بس شہر پہنچ جائیں تو پھر دعا. اب غور کریں، دودھ پینے کی الگ دعا، کعبہ دیکھے تو الگ دعا، مسجد دیکھے تو الگ دعا، نماز کے بعد الگ دعا. یہ کیا ہے؟ قدم قدم پر اللہ سے کنیکشن ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا خوبصورت ٹیچنگز دی ہیں کہ ہر لمحے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ رہو اور اس سے مانگتے رہو. اور اللہ کی شان دیکھیں، دنیا میں کسی کو ایک دو بار ہیلپ مانگ لینا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہو رہا ہوگا. آپ کو کوئی رابطہ کرتا ہے، کوئی بڑا کلوز فرینڈ یا کلوز رشتہ دار بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار بڑا پریشان ہو گیا ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، تھوڑی سی ہیلپ کر دو. جب بندہ کلوز ہوتا ہے تو پہلی باری میں انسان منع بھی نہیں کرتا، کہتا ہے چلو بھائی آپ کو میں نے ہیلپ کر دی. ایک مہینے کے بعد 15 دن دوبارہ کال آ جائے اس کی، یار وہ پیسے تو ختم ہو گئے، دوسرے چاہیے، پھر مشکل آ گئی ہے. بندہ کہتا ہے اچھا ابھی تو دیے تھے پیسے، کیا ہوا؟ وہ ختم ہو گئے، اب دوبارہ ضرورت ہے، چلو یار اب دوبارہ لے لو. اب تھوڑے دیں گے، پہلی باری سے اب دوسری باری میں تھوڑے دیں گے. تیسری بار فون آ جائے، بندہ کہ یار اس کی تو عادت ہو گئی مانگنے کی، منگڑو تھی جو ہے میمنی میں، پھر ہم یہ کہتے ہیں اس کی تو ہیبٹ ہو گئی ہے. چوتھی بار تو اس کا فون ہی بندہ کہتا ہے یار اس کو بلاک کر دو بھائی، یہ مانگنے والا ہو گیا ہے. 3-4 بار سے زیادہ دنیا میں کوئی مدد نہیں کرتا، بلکہ 3-4 بار مانگ لو نا، ایک بار بھی نہ دے پھر بھی ناراض ہو جاتا ہے، یار یہ تو روز آ گیا مانگنے کے لیے. یہ ہے دنیا. اور اللہ کے خزانے اور میرے رب کی کریمی دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ پسند فرماتا ہے. آپ یو آر مور کلوزسٹ ٹو رب عز و جل وین یو آسک مور ان دعاز. آپ جتنا دعائیں مانگتے چلے جائیں گے آپ اللہ سے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور کیوں نہ ہو، کائنات میں اگر سب سے زیادہ رب سے کسی نے مانگا ہے، سب سے زیادہ کسی نے دعائیں کی ہیں تو ہمارے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں. ہر قدم پر دعائیں کی ہیں. تو دعا مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور کمال کی بات دیکھو، علماء کہتے ہیں جو نہیں مانگتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے. تو کیوں مانگے دنیا والوں سے جو 2 بار مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بناتے ہیں. اور وہ کریم جس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، جو عطاؤں پر عطائیں فرمانے والا ہے، اس کے دربار میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو درود پڑھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو اور اپنی دعاؤں کا بڑا حصہ آخرت کے لیے رکھا کریں. نبی پاک کی دعائیں دیکھیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں عذاب قبر سے بچا. پیارے آقا نے قدم، یعنی ایسی دعائیں ہیں، اگر مسنون دعائیں پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا. ذرا ایک دعا سنیے گا، اللہم ارزقنا ایمانا کاملا، اے اللہ ہمیں کامل ایمان دے دے. و یقینا صادقا، اے اللہ صدق والا یقین، سچا یقین تجھ پر دے دے. و قلبا خاشعا، اے اللہ تیری بارگاہ میں ایسا دل دے دے جو تیرے خوف سے لرزتا رہے. وہ بدن عابدا، اے اللہ بدن ایسا دے دے جو تیری عبادت کرنے والا ہو. وہ توبتن نصوح، اے اللہ سچی توبہ دے دے. وہ توبتن قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے بھی توبہ دیجیو. وہ راحتن عند الموت، اے کریم مرتے وقت راحت دینا. وہ عفو عند الحساب، اے اللہ حساب میں آسانی کرنا. وہ نجات من النار، اے رب کریم جہنم سے آزاد فرما دینا. والفوز بالجنہ بغیر حساب، اے اللہ جنت میں داخل کرنا مگر
حساب کے بغیر داخل کر دینا. مع الابرار یا عزیز و یا غفار. اے اللہ اچھوں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخل کرنا. کریم سے مانگنا ہے اس کی رضا مانگو, کریم سے مانگنا ہے اس کی رضا مانگو کہ اللہ تو راضی ہو جا. دنیا کا دستور ہے اگر آپ کا بچہ آپ کو راضی کر دے آپ اس کو راضی کر دیتے ہیں, آپ اس کی ڈیزائرز پوری کر دیتے ہیں. جو آپ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے, آپ کا ملازم ہو, آپ اس کو ایکسٹرا بونس دیتے ہیں کہ یہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں اللہ سے دنیا مانگوں؟ میں اللہ سے یہی مانگوں اللہ تو راضی ہو جا. جب تو نے راضی ہو جانا ہے تو دنیا بھی تو نے ہی اچھی کرنی ہے, آخرت بھی تو نے اچھی کرنی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا زیادہ مانگیں, اللہ سے ایمان کی استقامت مانگیں, اللہ سے آخرت کے خزانے مانگیں. وہ رب کریم جب آخرت بہتر فرمائے گا تو دنیا تو اس کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ضرور اچھی فرما دے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, درود پاک کی اس فضیلت کے ضمن میں ہمیں دعا کے بہت خوبصورت آداب پتہ چل گئے. تو ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں پوری ہوں, آپ کی التجائیں پوری ہوں, تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج چونکہ یہاں ختم قرآن ہوا ہے اور قرآن کریم فرقان حمید ہم سب کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے, وہ کتاب ہے جو رب عز و جل نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. اس کا ایک ایک حرف روشن ستارے کی مانند ہے, اور ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور یاد رہے رمضان اسپیشلی قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا, یعنی یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. مگر آج ہم اپنا حال دیکھیں, ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو تراویح میں قرآن تو سن رہے ہیں, مگر قرآن میں کیا رب فرما رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. قرآن کی صورتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے, قرآن کے ٹاپکس کیا ہیں, قرآن کے فرامین کیا ہیں ہم نہیں جانتے. حالانکہ اتنا مشکل نہ تھا. آج دوستوں میں بیٹھے تو ہماری جو کمپنی ہے, جو ہماری دوستوں میں گپ شپ ہے, اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. اتنی نالج ہے کہ جناب ایک شخص کے پاس بیٹھے تو وہ آپ کو پوری دنیا کے اکانومکس پر 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہے. کون سے ملک کی کرنسی کا ریٹ کیا ہے, کون سے ملک کے وزیر اعظم کون ہے, اگلی سیاست کیا نظر آ رہی ہے, آج کل اسپورٹس کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. اتنا نالج, اتنی ڈیبیٹ. مگر اتنی نالج رکھنے والے سے پوچھو بھائی کہ قرآن کی صورتوں کے نام کیوں ہیں, یہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں, آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ قرآن میں کس کس قوم کے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں؟ تو ہم بہت دور ہیں قرآن سے. اور یقین کریں اٹس ناٹ بگ ڈیل, یہ بڑا مشکل نہیں ہے. علماء نے بڑا ایزی کر دیا, کتابیں لکھ کے, ترجمے لکھ کے, ٹرانسلیشن کر کے, تفسیریں لکھ کے, کہ ہم قرآن کے ٹاپک سمجھ لیں, قرآن کے فرامین کو سمجھیں. آج میں خود اپنے اس بیان میں قرآن کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انٹریکشن مزید قرآن سے بڑھے, قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور اندازہ ہو, ریئلائز ہو کہ کیسی کیسی امیزنگ واقعات قرآن میں موجود ہیں اور ہمارے لیے کتنے خوبصورت سبق ہیں. آج جو قرآن کا واقعہ ہم نے سننا ہے, زمین پر, اس ارتھ پر سب سے پہلا جو مرڈر ہوا, سب سے پہلا قتل جو زمین پر ہوا, وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. اور یہ قرآن میں بڑا تفصیل سے اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے. یہ مرڈر کیوں ہوا, اس کے پیچھے ریزن کیا تھا, اور اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن کیا لینا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا, چلے یہاں بھی ایک لطیف اور خوبصورت بات کر دوں کہ یہ جو نکاح ہوا, یہ نکاح ہونے میں بھی درود پاک کیسے کام آیا. کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے تخلیق ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش بھی پیدا کر دی. آپ نے عرض کی یا اللہ میرا اس سے نکاح کر دے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم اس کا مہر ادا کرو. کہتے یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھو. یہ 10 بار درود پاک پڑھنا حضرت آدم اور بی بی حوا کا مہر ہو گیا. یعنی اگر عشق والی بات کروں نا
تو یہ جو جوڑا بنانا جس کی ہم ساری اولاد ہیں، تو میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا سبب بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبی پاک پر درود پاک ہی ہے. جبھی تو پیارے آقا کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں نا. ایک ریزن یہ بھی ہے، ورنہ رب نے تو صراحت سے فرما دیا، اے محبوب، حدیث قدسی ہے، اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو دنیا ہی نہ بناتا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نبی پاک is the reason of the all creation. پیارے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں. بہرحال اب یہ جوڑا تو بن گیا، مگر ذرا کوشچن کریٹ ہوتا ہے کہ لوگ آگے کیسے بڑھے، یہ مخلوق آگے کیسے بڑھی؟ کیونکہ حضرت آدم کا تو ہر بیٹا ہر بیٹی بھائی بہن ہوتے، تو بھائی بہن کو کیسے شادی کروائی گئی اور کیسے یہ رشتہ آگے بڑھا؟ That's a beautiful question. تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو ایوری پریگننسی میں، ہر حمل میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتی، ٹھیک ہے. اور اس وقت شریعت کا قانون یہ تھا کہ جو ایک پریگننسی میں، ایک حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے یہ بھائی بہن تھے، لیکن اگلے حمل میں جو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے یہ پہلے والوں سے شادی کر سکتے تھے، کراس میچ کے ذریعے ان کی آپس میں شادی ہو سکتی تھی. مگر ایگزیکٹلی سیم پریگننسی کے اندر، ایک ہی حمل کے اندر اگر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے تھے. تو پہلے ولادت ہوئی مثال کے طور پہ حابیل کی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیما، ٹھیک ہے. نہیں، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیما. اچھا، اکلیما تھی بڑی خوبصورت. قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اکلیما سے شادی کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اٹس ناٹ پاسبل. شریعت کا رول یہ ہے کہ تم اکلیما سے نہیں بلکہ تم لیوزا سے شادی کرو گے، اور حابیل کی شادی اکلیما سے ہونی ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے تو شادی کرنی ہے مگر اکلیما سے کرنی ہے. بڑی جناب ڈیبیٹ ہوئی، ریکویسٹ ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنا صدقہ پیش کرو، ٹھیک ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب وہ اپنا صدقہ پیش کریں گے، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا اس سمجھ لیں گے اس کی ریکویسٹ قبول ہو گئی. اس زمانے میں صدقہ کیسے قبول ہوتا تھا ذرا سنیے گا. لوگ اپنا صدقہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ صدقے کو جلا کر لے جاتی تھی، تو اٹ مینز یہ صدقہ قبول ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اس امت پر یہ بھی ایک فضل ہے کہ آج صدقہ ہم کسی کو دیتے ہیں، غریب کھا لیتا ہے. پہلے کے صدقے کو آگ جلاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ وہ صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں. آج صدقے کو ہم نارملی مسلمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جلتا نہیں ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ اکلیما نے بھی اور قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی، دونوں نے اپنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. قابیل لایا کچھ گیہوں کے دانے، حابیل لایا ایک بکری کا بچہ. وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. آسمان سے آگ آئی اور وہ اس نے حابیل کے صدقے کو قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. یعنی یہی درست ہے جو حضرت آدم کہہ رہے ہیں. اب قابیل کے دل میں حسد ہو گیا. تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دیتا ہوں، کنفیوژن ہو رہی ہے یا ہو جاتی ہے کہ قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا، حابیل نے کیا تھا. سملر نیم ہے تو بڑا آسان ہے یاد کرنا کہ قاف سے قاتل اور قاف سے ہی قابیل. تو قابیل جو تھا وہ قاتل تھا، ٹھیک ہے. قابیل نے جیلسی کی، حسد کیا، اور قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں. اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ اب اللہ نے تیرا صدقہ قبول کیا تو تیری شادی ہونی ہے اس سے. تو اب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ اس زمین پر سب سے پہلا مرڈر تھا. 7 دن تک زمین پر ارتھ کو ایک زلزلہ رہا، اللہ کا غضب نازل ہوا. حضرت آدم علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے اپنے بیٹے پر اور اپنے گھر سے نکال دیا کہ تو نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا. اچھا، اب مرڈر بھی پہلا تھا اور ڈیتھ بھی پہلی تھی. اس دنیا میں اب تک کوئی مرا ہی نہیں تھا. تو قابیل کے لیے پرابلم یہ کھڑی ہو گئی کہ اس لاش کا کرنا کیا ہے، کیونکہ دفن کرنا ہے، کرنا کیا، دیر از نو وے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا مرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ 7 دن تک اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے پر اٹھائے گھومتا رہا کہ اس لاش کا میں نے کیا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح راہ سجائی کہ 2 کوے بھیجے اور ان 2 کووں نے آپس میں لڑائی کی. ایک مارا گیا اور جس نے مارا تھا اس نے اپنے پنجے سے زمین کھودی اور مردہ کوے کو اس زمین میں دفن کر دیا. یعنی گویا قابیل کو یہ انڈیکیشن دی گئی کہ مرنے کے بعد بندے کو دفنایا جاتا ہے.
اب قابیل نے جناب زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفنا دیا. اب شیطان آتا ہے قابیل کے پاس اور کہتا ہے پتہ ہے تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ حابیل جو تھا نا تمہارا بھائی جس کو تم نے مار دیا، یہ اللہ کی نہیں آگ کی پوجا کرتا تھا، تبھی تو آگ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا. تم بھی آگ کی پوجا کرو. پہلے حسد ہوا، پھر قتل ہوا، اور اب شیطان ایمان لینے پہنچ گیا. لک ایٹ دا وے آف شیطان. یہ پہلے چھوٹا گناہ، چھوٹا تو حسد بھی گناہ نہیں ہے لیکن وے دیکھیں، پہلے ایک گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ، پھر اس سے بڑے گناہ کی طرف. اب قابیل کہتا ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہے، مجھے بھی آگ کی پوجا کرنی چاہیے. بدبخت نے اللہ کے نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی. اور اب اسی کے بیٹے نے اس اپنے باپ کو پتھر مارا کچھ عرصے بعد، اور قابیل بھی دنیا سے چلا گیا. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ چھوٹا سا میں نے واقعہ بڑی سپیڈ میں اور سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، مگر اگر اسی ایک واقعے سے جو لیسن ملتے ہیں، اٹ از قرآنک سٹوری. یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں یہ واقعہ ہوا. اب سنیے حدیث پاک، اب اس سے کیا کیا مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں قیامت تک کوئی بھی قتل ناحق ہوگا، اس کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا. کیونکہ اس دنیا میں قتل اگر کسی نے ایجاد کیا ہے، سب سے پہلا مرڈر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ قابیل نے کیا ہے. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ علماء کہتے ہیں جو کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرے یا دوسروں کو برائی کے راستے پر لگا دے، جتنے لوگ اس کی وجہ سے گناہ کریں گے وہ سب کو تو گناہ ملے گا، مگر جس نے انوینٹ کیا ہے، جس نے راستہ دکھایا ہے، جس نے لوگوں کو اس طرف چلایا ہے، ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اور بالکل اس کے اپوزٹ، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو ثواب جاریہ کے کام کرتے ہیں، خود علم سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، خود قرآن پڑھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ان حافظ قرآن اور علماء کو جو دوسرے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے یا نیکی کا کام شروع کرنے والا ہے، قیامت تک جتنے لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے سب کو ثواب بھی ملے گا، مگر جس نے شروع کیا تھا اللہ اسے بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سا پول اختیار کرنا ہے، گناہ جاریہ والا راستہ یا ثواب جاریہ والا راستہ. لیکن آج انفارچونیٹلی، یا تو جانتے ہوئے ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی، بہت سارے کام ایسے ہیں جو بندہ دوسروں کے گناہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں لے رہا ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں، آج کل موبائل فون پر بہت عرصہ ہو گیا اب تو کالر ٹیون رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے موبائل فون پر، اور اب بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے آفیسز ہوں گے، شاید توجہ بھی نہیں ہوگی آپ کے آفیسز پہ کوئی کال کرے تو آپ کا IVR سسٹم لگا ہوتا ہے. فون اٹھاتے ہی وہ بندہ سامنے والا کیا سنتا ہے؟ میوزک سنتا ہے. ہولڈ کیجئے، اور چل کیا رہا ہے؟ میوزک. آپ نہیں سن رہے، سن دوسرا رہا ہے، لیکن وجہ آپ بن رہے ہیں. آپ نے لگایا نا یہ سسٹم، اپنے موبائل فون کی کالر ٹیون پر آپ نے گانے لگائے. آپ آرام کر رہے ہو سکتا ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں، مگر جو آپ کو فون کر رہا ہے، جناب سارے میوزک سنو اور سارے اپنے گناہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالو. اللہ کے بندوں، پہلے ہی اپنے گناہ تھوڑے نہیں ہیں، دوسروں کے گناہ میں اپنے سر لوں. ذرا سوچئے نا، وہ ہمارے رکشے والے، ٹرک والے، سوزوکی والے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا عقل ہے، وہ پیچھے تصویر لگاتے ہیں عورت کی، ہیں خود گاڑی چلا رہے ہیں، سارے لوگ دیکھو، بدنگاہی کرو اور میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو اپنے گناہ بھی. اتنی سوچ نہیں ہے کہ پہلے میرے ہی گناہ تھوڑے نہیں ہیں، میں دوسروں کو گناہ کی طرف. اب یہ میرے جو ینگسٹر سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو خود ایک غلط کام کیا، اگر فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا یا کسی غلط جگہ پر چلے گئے، گناہ کی جگہ تھی، چلو آپ نے اپنا گناہ کیا نا، اب اس کو شیئر کرتے ہیں. بڑا ہی زبردست پروگرام آیا ہے، بڑا زبردست کانسرٹ تھا، ذرا آپ بھی دیکھیے، یہ فلم بڑی نئی لگی ہے، ذرا آپ بھی. اب جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی تمہاری وجہ سے دیکھ رہا ہے. جتنے لوگ دیکھیں گے یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اگر شیئر ہی کرنا ہے تو وہ تلاوت قرآن شیئر کر دو نا، کسی اچھے بیان کو شیئر کر دو، اللہ رسول کی کسی بات کو شیئر کر دو کہ لوگ یہ عمل کریں گے تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. مگر وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، بس حیران ہے کہ بس ہر چیز میں کسی کو پہلے بتا دوں. نہ کریں ایسا. چیٹنگ کے طریقے بتاتے ہیں، غلط کام کا طریقہ بتاتے ہیں. کیوں بتاؤں میں؟ اگر میں ایک چیز غلط کر رہا ہوں میں توبہ کر لوں گا اللہ سے، مگر میں جو غلطی کر رہا ہوں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں. شراب خانے لے کے جائیں گے، جوا خانے لے جائیں گے، ارے فلاں جگہ بڑا خطرناک پروگرام ہو رہا ہے، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. کیوں میں لے کے جاؤں کسی کو؟ سمجھیے آپ، اس قرآن کے ایک واقعے سے یہ لیسن مل رہا ہے کہ کبھی زندگی میں گناہ جاریہ کا کام نہ کرنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا
کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد، یہ بہت پرانی بات نہیں، یہ کچھ 1-2 سال پرانی بات ہے، انتقال کے بعد اسی کی فیملی کے لوگوں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا، ذرا غور سے سنیے گا، اور دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، بہت اسے مار پڑ رہی ہے۔ تو اب مفتی صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ خواب میں بار بار ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو آگ جلا رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، تو کہا اس کے دوستوں سے رابطہ کرو، یہ کیا کرتا تھا؟ دوستوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بندہ گندی ویب سائٹ چلاتا تھا، اس نے ایسی ویب سائٹس اور ایسے پیجز بنائے ہوئے تھے جس پر اس نے گندے مناظر ڈالے ہوئے تھے۔ اب یہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ ویب سائٹ کام کر رہی تھی، یعنی روزانہ ہزاروں لوگ وہ غلط مناظر دیکھ رہے تھے اور قبر میں اسے عذاب مل رہا تھا۔ اب جناب پاسورڈ بھی کسی کے پاس نہیں تھا کہ کسی طرح اس ویب سائٹ کو بند کروایا جائے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بند ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مگر ریئلائز کریں، خدا را یہ خیال تو کر لو نا کہ ایک میرا گناہ اور میں ہی گناہ پھیلانے کا سبب، بات بات پر لوگوں کو راستے بتاتے ہیں، بات بات پر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، یار یہ والا کام کر لو، یہ والا کام کیوں بتاؤں میں کسی کو، میرے پہلے اپنے گناہ کم نہیں ہیں۔ تو بہرحال قابیل اور حابیل کے واقعے سے ایک سبق تو یہ سیکھنے کو ملا۔ دوسری بات، حسد۔ یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے جو بھائی کو بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کے بیٹے ہیں نا، ذرا غور کرے، نبی کے بیٹے ہیں مگر ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ایک عورت تھی۔ یہ عورت جو ہے بعض اوقات جیلسی کی انتہا تک بندے کو لے جا سکتی ہے، جبھی احادیث میں یہ بھی دعا موجود ہے، اللہم انا اعوذ بک من الفتنۃ النساء وعذاب القبر، اے اللہ مجھے عورت کے فتنے سے محفوظ فرما اور عذاب قبر سے بچا۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہم تو بھائی بہن ہیں، فرینڈز ہیں، اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی آپس میں مسئلہ نہیں ہے، آفس میں ساتھ کولیگز ہیں، نہیں پتا کہ کب یہ کولیگز، کب یہ فرینڈ اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے گناہ کے بہت سارے دروازے کھل جائیں۔ تو جو شریعت نے پردے کی حد بندی کی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی بھی آگ اور پیٹرول کو ملائیں گے تو کبھی نہ کبھی دھماکہ ہو ہی جائے گا، تو اس کو جو شریعت نے جو اس کی باؤنڈریز رکھی ہیں وہ بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں میں رکھنی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں حسد کی طرف۔ یہ حسد کتنی بری بلا ہے، کتنا برا گناہ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کائنات میں سب سے پہلے ہونے والے جو گناہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، پہلا گناہ تو یہی ہوا نا، پہلی نافرمانی۔ تو اس میں کیا ہوا تھا؟ پہلے تکبر کیا اس نے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو پہلا گناہ تکبر، دوسرا حسد کہ مجھے سجدہ نہیں، آدم کو سجدہ کیوں؟ اور اسی طرح دوسرا گناہ جو زمین پر ہوا، بھائی نے بھائی سے حسد کیا۔ تو یہ حسد شدید گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے شہد کو سرکہ برباد کر دیتا ہے۔ سرکہ ڈالیں شہد میں، شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ آگ کو، لکڑیوں کو آگ لگائیں، تھوڑی دیر بعد کیا بچے گا؟ راکھ نا۔ نیکیاں یوں ختم ہو جاتی ہیں، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تراویحاں پڑھ کر حسد بھی کر رہے ہیں تو پتہ چلا ساری نیکیوں کو تو آگ کھا گئی۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ شدید کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ حسد ہی ہے جو قتل کی طرف لے جاتا ہے، حسد ہی ہے جو قطع تعلق کی طرف لے جاتا ہے۔ حسد جو ہے وہ بہت سارے گناہ کرواتا ہے، لیکن اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہوگا۔ اچھا اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں جو کہیں گے یار میں تو حسد نہیں کرتا، میں کہاں حسد کرتا ہوں، میں تو بڑا زبردست آدمی ہوں۔ تو چلیں آج ایک چھوٹا سا آپس میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ جتنے بھائی بیٹھے نا، کولیسٹرول بھی ٹیسٹ کراتے ہوں گے آپ، شوگر بھی ٹیسٹ کراتے ہوں گے، آج آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں، سب اپنے ایک دوسرے کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے، آپ کو حسد اسی سے ہوگا کہ جس کو آپ جانتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو برازیل میں رہنے والے، میکسیکو میں رہنے والے کسی بزنس مین سے حسد نہیں ہو سکتا، بیکاز آئی ڈونٹ نو ہم۔ جس کو میں جانتا ہوں، جس کو آپ جانتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کیجئے آپ کی فیملی میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کے بزنس کولیگز میں، آپ کے پڑوسیوں میں، بالکل جو قریب کے لوگ ہیں نا، ان لوگوں میں ہی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے جس سے آپ کو حسد ہو جائے گا۔ اب ایسا کوئی ہے اس سراؤنڈنگ میں، پہلا ٹیسٹ کہ جب بھی اس کو کوئی ترقی ملتی ہے نا،
آپ کو ڈیفیکلٹی شروع ہو جاتی ہے. نیا گھر لے لیا, ایک اور گاڑی لے لی, ایک اور فیکٹری ڈال لی, اتنا مشہور ہو گیا, جانتا کوئی نہیں تھا, یہ تو میرے ساتھ سامنے رہتا تھا اور دنیا بھر میں پاپولر ہو گیا. ایک اور ملک کا وزٹ, ایک اور ملک میں برانچ. جب بھی اس کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو آپ کو مشکل فیل ہوتا ہے. There is something wrong in your heart. Now there is second test. جب آپ کو کوئی اسی میں سے کسی شخص کی تعریف آپ کے سامنے ہوتی ہے, کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یار کمال کا آدمی ہے یار, کیا پاپولیرٹی ہے, کیا پیسہ ہے, کیا بزنس مین ہے, آپ کہتے ہیں یار بار بار اسی کی بات کیوں کرتے ہو, کوئی اور بات کرو نا یار. یعنی جس کی تعریف آپ کو اچھی نہ لگے, کبھی بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہو نا, آپ موضوع بدل دیتے ہیں, یار کچھ اور بات کرو نا, ایک ہی بندہ ملتا ہے جب دیکھو اسی کی بات کرتے ہو یار تم. اس کا مطلب آپ کو پرابلم ہے, اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی ہے. تھرڈ ٹیسٹ, اسی طرح کا کوئی بندہ ہے آپ کی لائف میں کہ جب اس کو کوئی نقصان ہو جائے, اس کا بزنس کولیپس ہو جائے, اس کا نام برباد ہو جائے, اس کی فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اور آ کر آپ کو جب کوئی خبر دے کہ پتہ چلا وہ بندہ بڑا امیر جو تھا, ہاں وہی وہ تباہ ہو گیا, وہ بینک کرپٹ ہو گیا, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, اس کا فلاں نقصان ہو گیا, تو اس کے سامنے تو بندہ کہتا ہے او ہو بڑا افسوس ہوا, مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں, کیا میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے. اگر ایسا کوئی ہے دنیا میں تو اس کا مطلب آپ کو حسد ہو گیا ہے. دیکھو جب تک بیماری کو پکڑو گے نہیں, جب تک علاج نہیں ہوگا. کولیسٹرول بڑھ گیا نا, بلڈ پریشر بڑھ گیا, شوگر بڑھ گیا, تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا, دنیا سے چلے جائیں گے نا, مر جائیں گے. لیکن دنیا کی بیماری کی تو فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں کہ جو بندہ بیمار ہو اللہ کی رضا پر راضی رہے, اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ دل میں رہ گئی نا, تو یہ انسان کی صحت برباد نہیں کرے گی, یہ ایمان برباد کر دے گی. یہ انسان ایمان اس سے چھن سکتا ہے. تو زیادہ فکر اس بیماری کی کرنی ہے. تو اب ریئلائز کیجئے, گھبرائیے نہیں. جب تک آپ اگنور کرتے رہیں گے علاج نہیں ہوگا. ٹیسٹ کر لیں, ہاں یار ہے تو صحیح ایسا بندہ جس کی نہ تعریف اچھی لگتی ہے, نہ اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے, نہ اس کی ترقی اچھی لگتی ہے, اس کے نقصان میں مزہ بھی بہت آتا ہے. نارملی سیم بزنس والوں سے ہو جاتا ہے. کسی کی یان کا کام ہے تو یان میں سے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کل ہی دکان کھولی اور آج اتنا پاپولر, ہمارے بعد فیکٹری لگائی اور اتنی بڑی فیکٹری, اتنا ایکسپورٹ, ہمارے بعد اس نے کپڑے کا کام شروع کیا, ہم سے زیادہ کنٹینر, ہمارے بعد ریسٹورنٹ شروع کیا اور اتنے زبردست گاہک. یہی وہ حسد کی بنیاد بنتی ہے کہ بندہ جب کسی کی ترقی دیکھتا ہے تو اسے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو حسد کتنی بری بلا ہے سمجھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ علاج بھی بتاؤں گا. میرا بیان اب صرف 10 منٹ رہ گیا ہے, حضرت تشریف لے آئے ہیں, پھر دعا کی طرف چلیں گے. لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا, اگر آپ یہ آخری 10-12 منٹ مجھے پراپر دے دیں گے تو اس علاج کے سولوشن اور علاج کی طرف ہم چلے جائیں گے. اس بیماری کا علاج بھی آپ کو پتا چل جائے گا. سب سے پہلے ریئلائز کریں کہ جب حسد کسی کو ہو جاتا ہے نا, تو آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا ہوتا ہے حاسد, انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی کرنے والا. اس کا نام ہی جیلسی ہے, جلن, اور واقعی دل میں جلن ہی ہو رہی ہوتی. یہ ایسی بیماری ہے, دنیا میں بھی جلن ہے, آخرت میں بھی جلن ہے. ادھر بھی بندہ جلتا ہے, ادھر بھی جلے گا. اور ذرا سوچو, حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ پرسکون نہیں رہتا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, بشیر بھائی کو تو مجھ سے بھی زیادہ ملتے ہوں گے, کہ حضرت نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, رات سوچتا بہت ہوں. یاد رکھو, جس کو نیند نہیں آتی, پرسکون نہیں ہے, وہ چیک کرے اس کو کہیں کسی سے حسد تو نہیں ہو گیا. کیونکہ حسد کرنے والا پرسکون نہیں ہو سکتا. وہ سوچتا ہی رہتا ہے یار میں پیچھے, وہ اور آگے بڑھ رہا ہے, وہ اور آگے بڑھ رہا ہے. تو ایک تو پرابلم یہ کریٹ ہو جائے گا آپ کو دنیا میں. اب آپ کو میں اس کی اور ڈینجرس سائیڈ بتانا چاہ رہا ہوں. حسد کرنے والا بیسیکلی پتہ ہے کس پر اعتراض کر رہا ہے, آرگیومنٹ کس پہ کر رہا ہے؟ ذرا مجھے جواب دیجئے گا, سب مل کر جواب دیجئے گا. بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے. دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ جب اولاد دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اللہ اسے دولت دے رہا ہے, اللہ اسے عزت دے رہا ہے, اللہ اسے اولاد دے رہا ہے, اللہ اسے مقام دے رہا ہے, اور مجھے پرابلم ہو رہی ہے. اٹ مینز میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں. آرگیومنٹ کسی اور پہ نہیں کر رہا, میں اللہ پر اعتراض کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا, تیری تقسیم صحیح نہیں ہے, مجھے دے. استغفر اللہ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل فرمائے. حسد کرنے والا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. جس کو رب نے عزت دینی ہے, جس کو رب نے مقام دینا ہے, اس کا کام جلتے رہنا ہو جائے گا اور وہ ترقی کرتا چلا جائے گا.
اب اس کا علاج سنیے. کوئی بات نہیں، حسد ہو گیا، اللہ کریم ہے، ہم انسان ہیں نا، گناہوں کے پتلے. پہلے ریئلائز کر لو کہ ہاں مجھے پرٹیکولر اس بندے سے، اس فیملی سے، ان لوگوں سے حسد ہو گیا ہے. بتائیں کسی کو نہ، اپنے آپ کو ضرور بتا دیں. اب میں آپ کو اس کی کیور بتاتا ہوں. سبحان اللہ، ہر چیز کا علاج موجود ہے. سب سے پہلی کیور حسد کی کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیجئے، نبی پاک فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. نماز کے بعد ہو سکے تو رو رو کر اللہ سے دعا کریں. اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، اے اللہ میرے دل کو تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ میرے دل کو ریاکاری اور ان برے کاموں سے پاک کر دے. دعا کرو گے اللہ بدل دے گا، اللہ دل صاف کر دے گا. سب سے پہلا ہتھیار، سب سے پہلا علاج، صدق دل سے اللہ سے مدد مانگو. اللہ کرم کرے گا تو آپ کے دل سے حسد اور یہ تکبر اور چیزیں دور ہو جائیں گی. دوسرا علاج تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، کڑوی دوائی ہوتی ہے. تھوڑی سی کڑوی دوائی بتا رہا ہوں، ہے بڑی مزیدار. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی شخص کے چہرے سے حسد ہو گیا، یار یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، میں پیچھے رہ گیا. یا آپ کو کسی کی دولت سے حسد ہے، یار یہ روز ترقی، ہر بار نئی گاڑی، نئی فیکٹری، پھر بیرون ملک کے دورے. یا کسی کی جناب آپ کو نام سے بڑا حسد ہے کہ اتنا پاپولر، میرے محلے میں رہتا تھا، محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اتنی عزت، ساری دنیا اس کو جاننے لگ گئی. کسی کی آواز سے بھی حسد ہو سکتا ہے. میں صحیح بتاؤں، مذہبی لوگوں میں بھی حسد ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، نعت خواں کو نعت خواں سے، تقریر کرنے والے کو تقریر کرنے والے سے. ارے جب نبی کے بیٹوں کو آپس میں حسد ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس شے کا نام ہے؟ شیطان مردود ہے، وہ علماء میں حسد کروا سکتا ہے کہ یار یہ کل آیا اور اس کا بیان ساری دنیا سنتی ہے، اس کی آواز اتنی اچھی، ساری دنیا میں پاپولر. بڑا ملعون ہے، مردود ہے شیطان. اب حسد ہو گیا نا، اب علاج کیا ہے؟ انجیکشن. جس پرٹیکولر چیز سے حسد ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو کسی کی دولت سے حسد ہے، دعا کرے اور کہے یا اللہ اس کو اور دولت عطا فرما. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں آپ بولو گے یار پرابلم اس کی دولت سے ہے اور اسی کی دولت کی دعا کروں. آپ کو کسی کی شہرت سے حسد ہے، آپ دعا کریں یا اللہ اس کو اور ترقی دے، اس کو اور عروج دے، اس کا نام اور اوپر کر دے. بڑا مشکل ہوگا یہ، شروع میں دعا آپ کو بڑی ڈیفیکلٹ لگے گی، مگر دوائی تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا. اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا آئے گا؟ اب آپ نے کسی کی دولت کی دعا کی، کسی کی شہرت کی دعا کی، کسی کی عزت کی دعا کی، اور کوئی آ کر بتائے گا یار پتہ چلا فلاں کو اور بڑا ایوارڈ مل گیا ہے، ایک اور جناب اس کو نام مل گیا ہے، ایک اور ترقی مل گئی ہے، ارے وہ شخص نے ایک اور فیکٹری کھول لی ہے. تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، ملنی ہی تھی نا، میں بھی تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ ترقی دے. تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے دل سے حسد اترنا شروع ہو جائے گا. تیسرا علاج، ہاں وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو حسد ہوا ہے نا علاج اس کو کرنا ہے. جس سے حسد ہوا ہے اس کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم مجھے دل سے یہ گندگی دور کرنی ہے. وہ کولیسٹرول ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں نا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب جلدی کرو، ٹرائیگلائسرائڈ بہت بڑھ گیا ہے، کوئی ٹیبلٹ دو، کوئی انجیکشن لگاؤ ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو آپ کو علاج کرنا ہے اگر حسد ہو گیا ہے تو. تیسرا علاج کیا ہے؟ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے تحادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی. ایک اچھا سا گفٹ لیں اور جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کے پاس جائیں اور اس کو تحفہ پیش کریں. آپ بولیں گے یار منہ اچھا نہیں لگتا مجھے اس کا، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو تحفہ دوں. ہاں اچھا یہ مت کرنا کہ جا کے کہنا بھائی تجھ سے حسد ہو گیا تھا، مولانا صاحب کا بیان سن کے آیا ہوں اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، پھر تو لڑائی بھی ہو جائے گی. یہ نہیں کرنا، اس کو بتانا نہیں ہے، مگر اسے تحفہ دیں، دعا کریں، اس کے لیے ترقی کی دعا کریں. انشاءاللہ آپ کے دل سے حسد دور ہو جائے گا. اب میں آپ کو دوسری سائڈ بتاتا ہوں بیان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. آپ کہتے ہیں یار وہ امیر ہی ہوتے جا رہا ہے، مجھے اس لیے پرابلم ہے، میں غریب رہ گیا. تو پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کیوں سوچتے ہیں آپ کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اب اس سے چھن کر مجھے ملے گا تو ہی میں ترقی کروں گا؟ اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ یہ دعا کرو نا، یا اللہ اس کو ترقی دی ہے مجھے بھی دے دے، اے اللہ اس کو دولت دی ہے مجھے بھی دے دے، اے اللہ اس کو شہرت دی ہے مجھے بھی عطا کر دے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے رب کے خزانوں کو کم کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اصل میں دنیا کے خزانوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ زین بھائی اپنے ہاتھ میں ایک نوٹوں کی گڈی لیں، گھبرائیے گا نہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، آپ بانٹیے گا نہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک نوٹوں کی گڈی لیں اور یہاں سے شروع کریں پیسے بانٹنا ہے، 2,000 روپے 2-3 لاکھ روپے لے کر آئیں اور بانٹنا شروع کریں. تو اس طرف والے جو بیٹھے ہوں کہیں گے یار یہ تو ختم ہو جائیں گے میری طرف آتے آتے ہیں. بھائی ذرا زین بھائی پہلے ادھر آ جاؤ کیونکہ اتنے لوگ ہیں، گڈی ختم ہو جائے گی. تو یہ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس لمیٹڈ ویلتھ ہوتی ہے، وہ جتنا بانٹتا جاتا ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. میرے رب کے خزانوں کو کوئی روک نہیں ہے. وہ صبح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال ہو گئے وہ اپنے خزانے بانٹ رہا ہے.
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس خالق سے مانگو نا کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے, تیرے خزانے بڑے ہیں, مجھے بھی دے دے, اس کو اور دے میرے مولا, مجھے بھی دے دے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں جب تک اس سے نہیں چھنے گا مجھے نہیں ملے گا, یہ برباد نہیں ہوگا تو میں ترقی نہیں کروں گا. کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جاؤ, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. جس دن آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھو گے نا, انجوائے کرنا شروع کر دو. کوئی کہے پتہ چلا یار اس کی ریسٹورنٹ بڑا ترقی کر گیا, ارے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. ارے بھائی اس نے نیا کاروبار شروع کیا, 2 فیکٹریاں ڈال لی, ماشاءاللہ یا اللہ اور برکت دے. اس نے نیا گھر لے لیا, اللہ اور برکت دے. ادھر تو پرابلم یہ ہے, ہمیں کوئی گھر پہ بلائے, دعوت کھلائے, بریانی کھائیں گے, اس کا ڈرائنگ روم دیکھیں گے, کہیں گے یار ماشاءاللہ کیا گھر بنایا ہے. جیسے ہی باہر نکلیں گے کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے. ارے تمہیں تکلیف شروع ہو گئی, اس کو اللہ نے گھر دیا ہے. اتنا حسد ہوتا ہے لوگوں کو جو بار بار مدینے جاتا ہے نا, بار بار بلایا جائے, بار بار حج پہ جائے, اس سے بھی حسد ہو جاتا ہے کہ یار یہ بار بار کیوں جاتا ہے, غریبوں کو کیوں نہیں بانٹتا, الٹے کام بھی کرتا ہے, مکے مدینے بھی جاتا ہے. ہم کون ہوتے کسی پیرامیٹر کو لگانے والے؟ اللہ اسے بلا رہا ہے, اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, کیا پتا اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ بار بار مدینے بلایا جا رہا ہے اور تم حسد کی آگ میں جل رہے ہو. یہ دعا کرو نا, یا اللہ یہ بار بار جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے, اس کے صدقے ہی مجھے بھی بلا لے. آلویز رانگ تھنکنگ, آلویز نیگیٹو, یہ نہ کریں. آج رمضان کے مہینے میں اپنے دل کی صفائی کا پلان لے کر بھی جائیں. یہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اپنی پریکٹسنگ کو ایسا کر لیجئے کہ دل میں لوگوں کے لیے نیگیٹو اپروچ نہ ہو, حسد نہ ہو. اب یہ قابیل اور حابیل کے واقعے سے میں بہت ساری باتیں بھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر وقت کافی ہو گیا ہے. جو یہ کوے نے, جو قرآن کہتا ہے کہ 2 کوے ہم نے بھیجے, جس نے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور زمین میں دفنایا, اس سے پتا چلا کہ مردے کو کرنا کیا ہے. اس کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر اصلاح کی بات کسی چھوٹے سے بھی مل جائے تو اس سے بھی لے لینی چاہیے. بندہ کہتا ہے تم جمعہ 8 دن آئے ہو, تم مجھے سمجھاؤ گے؟ نہیں جناب, کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی ایسی بات کر لے, جوان بھی ہمیں کوئی اچھی بات بتا دے, اگر وہ اصلاح کی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, تو اس سے سیکھ لینا چاہیے. آخری بات, اب یہ جو واقعے سے ایک اور سبق جو ملا نا, وہ بھی وہی بات, مائنس نیگیٹو اپروچ, کہ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا نا قابیل, ایمان پر بھی نہیں مرا نا, حسد بھی کیا, قتل بھی کیا اور بے ایمان ہو کر مرا. علماء کہتے ہیں اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے نیک بندوں کی اولاد بھی بگڑ سکتی ہے. تو جو بندہ نمازی ہو, عبادت گزار ہو, اپنی اولاد کے بارے میں غفلت نہ کرے, توجہ دے, تربیت کرے, ورنہ بعض اوقات نیکوں کے گھر میں بہت بگڑے ہوئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ درا بری راہ پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ کسی باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر باپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ایک لمٹ ہے والد کی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے, ورنہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. ڈاکو کے گھر میں بھی ولی پیدا ہو سکتا ہے اور ولی کے گھر میں بھی ڈاکو پیدا ہو سکتا ہے. ایک شخص نے کیا معلوم بڑی کوشش کی ہو اپنے بچوں کو سمجھانے کی, مگر وہ بچے نہیں آئے راہ راست پر. اب اس کے بچوں کو روڈ پہ غلط کام کرتے دیکھ کر آپ اگر والدین کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. اس نے اپنی اگر کوشش کر لی ہے, اب اللہ ہدایت دینے والا ہے. آج جب نبی کے بیٹے کا ہم واقعہ سن رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کلام کرے گا کہ جناب ان کی تربیت درست نہیں تھی؟ اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے اس کی رحمت ہے وہ ہدایت دے دے, ورنہ گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. البتہ یہ دعا ضرور کرتے رہا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے, ہمیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث رہے, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. تو یہ تمام باتیں آج اس ایک قرآنی واقعے سے سیکھنے کو ملی ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے قرآن. آج ختم قرآن کے پروگرام میں آئے ہیں, ختم قرآن کے اجتماع میں آئے ہیں, تو یہ میسج لے کے جاؤ کہ آج ایک واقعہ سنا ہے. دیر آر اپروکسیمیٹلی 100 سٹوریز, تقریباً 100 واقعات ہیں قرآن میں, اور علماء نے ان تقریباً 100 واقعات کو کتابی صورت میں بھی دے دیا. بڑی خوبصورت کتاب ہے, بلکہ میں زین بھائی کو مشورہ دوں گا ایک نیکی اور کریں, ہر مہینے پروگرام کرتے ہیں کہ ان سب کو وہ کتاب یا تو تحفے میں بھجوائیں, عجائب القرآن غرائب القرآن, ٹھیک ہے. اور اگر یہ دیکھیں یہ نہ بھی بھجوائیں تو پڑھنی تو ہمیں ہے نا, اس کو فری آف چارج آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں,
इंटरनेट पे जाएं, दावत-इस्लामी.net पर ये किताब फ्री मौजूद है, आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें। 15 मिनट लगेंगे आपको रोज के एक वाकया पढ़ने में। 100 वाकयात आप चंद दिनों में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको बड़ी सुकून की नींद आएगी कि रब ने जो 100 वाकयात कुरान में बयान किए हैं वो सारे मैंने पढ़ लिए हैं, उसका लेसन क्या है वो भी मैंने सीख लिया है। मैं कई बार ये वाकयात यहाँ भी बयान कर चुका हूँ और हर बार ये दावत देता हूँ कि आप पढ़िए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कौम पढ़ती नहीं है, तो हमने एक और काम कर लिया है, उम्मीद है आप उसको सुनकर खुश होंगे, कि हमने इन तकरीबन 100 वाकयात को, इन सारे कुरानी वाकयात को हमने रिकॉर्ड करवाया, वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दिया, ऑडियो भी रिकॉर्ड करवा दिया है। और ये हर वाकया सिर्फ 15 से 20 मिनट का है, ओनली 15 to 20 मिनट्स। ये सारे प्रोग्राम मदनी चैनल पर ऑन एयर हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाकर एक किस्सा है कुरान से आप ये लिखेंगे, आपको ये सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। एक जगह चाहते हैं, आपको लिए मेमोरी कार्ड हमने जारी कर दिया है, 400-500 रुपए में आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में डालें, अपनी गाड़ी में डाल दें USB के अंदर। एक ऑफिस जाते जाते कुरान का वाकया सुन लें, एक वाकया ऑफिस से आते आते सुन लें। फारूक भाई बैठे हैं, फारूक भाई को शायद याद नहीं होगा, मगर आज से कई साल पहले फारूक पाटका भाई ने मुझे एक बात कही थी जो मैंने ना जाने दुनिया में किधर किधर बयान में कही है। इस अल्लाह के बंदे ने आज से कई साल पहले एक निज़ाम बनाया था, शायद फारूक भाई मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। ये क्लिफ्टन में रहते थे और इनकी मार्च गोड पे फैक्ट्री थी। ये मुझे कहते थे, अब्दुल हबीब भाई, मैं अपनी घर से फैक्ट्री जाते हुए कुरान के एक पारे की तिलावत और तर्जुमा सुनता हूँ। जब वापस आता हूँ मुझे 1 घंटा ड्राइव करनी पड़ती है। अपनी सीढ़ियाँ रखी थी इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर, उस ज़माने में ऑडियो CD का निज़ाम था। और जब वापस आता हूँ तो एक पारा सुनता हूँ। हर 15 दिन में मेरा एक कुरान बमा तर्जुमा हो जाता है। तो ज़रा आप गौर कीजिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वक्त का इस्तेमाल करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप इस मेमोरी कार्ड को लेकर या इस प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करके आप बच्चों को बिठाकर रोज कहें कि चले बच्चों बैठो आज एक कुरान की कहानी सुनते हैं, तो इंशाल्लाह विद इन 100 डेज आप कुरान के सारे वाकयात सुन लेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान के नूर को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नूर कुरान से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान जारी है और रमज़ान अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करने का महीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो जो मामूलात थे ना रमज़ान में, जो आदत करीमा थी, उसमें एक आदत ये थी कि मेरे आका दिल खोल कर खर्च फरमाते। वैसे ही मेरे आका जैसा सखी कोई नहीं, मगर रमज़ान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे ज़्यादा सखावत फरमाते। तो आपसे भी गुजारिश है, जिन जिन को रब ने नवाजा है, इस महीने में दिल खोल कर खर्च कीजिए। अपनी ज़कात, अपने सदकात बहुत दीजिए, आप काउंट ना कीजिए। यानी पहले ज़कात पूरी हो गई ना, कुछ लोग कहते हैं यार हमारी ज़कात पूरी हो गई अब अगले साल आना, ऐसा ना करें। अगर नेकी सामने नजर आ रही है और खर्च करें, ज़कात के अलावा भी खर्च करें। अल्लाह तो नहीं रोक रहा ना, मुझे तो रोज़ की बुनियाद पर मिल रहा है। हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब अल्लाह दिए जा रहा है आप बांटे जाएं। अपनी ज़कात का, सदक़े का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप अपने गरीब मुस्तहिक रिश्तेदारों को दीजिए। पहले देख लीजिए कि आपके मुस्तहिक अगर रिश्तेदार हैं तो उन्हें दीजिए। और उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि आशिकाने रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी जो पूरी दुनिया में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, दावत इस्लामी के इस वक्त 2800 से ज़्यादा मदरसे हैं। कुरान की बात हो रही है ना, कुरान फैलाने का दावत इस्लामी का ज़रा काम सुनिएगा। 2800 से ज़्यादा मदरसे हैं, 600 से ज़्यादा दारुल उलूम हैं। ऑल टुगेदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड 1,85,000 से ज़्यादा बच्चे बगैर किसी फीस के कुरान पढ़ रहे हैं और आलिम दीन बन रहे हैं। अब तक 84,000 से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। 2.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नाजरा कुरान पढ़ लिया है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के ऑनलाइन मदरसे खोले गए, जिसमें इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन कुरान और इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। यानी ये समझिए कि नारा है कि दुनिया के कोने कोने, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल तक कुरान पहुँचाना है और कुरान की तालीमात पहुँचानी है। इसके लिए दावत इस्लामी काम कर रही है। 600 से ज़्यादा ईयरली मोर देन 600 मसाजिद हम अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। 3 ज़बानें में दावत इस्लामी चैनल चला रही है। 26,000 फैमिलीज़ का अप्रॉक्सीमेटली हम हर महीने इलाज करवाते हैं। जो भी उनमें से बीमार हो जाते हैं उनका इलाज करवाते हैं। तो ज़रा आप गौर कीजिए कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है और दावत इस्लामी के एक्सपेंडिचर कितने हैं। एक छोटी सी झलक अगर दे दूँ तो हमारे 26,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। 26,000 लोग वो हैं जिनको हम तनख्वाह देते हैं। अगर आप एवरेज सैलरी, औसतन तनख्वाह 20,000 रुपये भी पकड़ लें
تو 26,000 کو جب 20,000 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ہر مہینے 52 کروڑ روپے اپروکسیمیٹلی ہم سیلری پے کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں روزانہ 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے تنخواہ صرف دعوت اسلامی کو دینی ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اتنا بڑا دین کا کام جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس میں ضرور اپنا حصہ ملائیے. اپنی زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ دعوت اسلامی کو دیں. اور آخری بات، فطرہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، عید سے پہلے دینا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فطرہ جن پر واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق لٹکے ہوئے رہتے ہیں. فطرہ دیتا ہے تو بندے کا وہ روزہ جو عبادات ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. مگر ہم فطرہ دیتے کون سا ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب جو بھی سال میں اعلان کر دیں 100 روپے کر دیں، پہلے 90 روپے تھا 100 روپے ہوا، وہ جا کر دیتے ہیں مسجد کے باہر دیتے ہیں بھائی 5 پرچیاں بنا دو. کبھی یہ غور کیا کہ کیا فطرے کی اور بھی کوئی کیٹیگری ہے؟ کبھی دکان پہ جا کر ایسا ہوتا ہے بھی آپ عید کی خریداری کر چکے ہوں گے یا جائیں گے کہ یار جو سب سے سستا کپڑا ہونا مجھے دے دو میری عید کے لیے، میرے بچے کے لیے سب سے سستا والا جوتا دے دو. ایسا تو نہیں کرتے. کپڑے بہترین، جوتے بہترین، گاڑی زبردست، کھانا اچھا. فطرہ کون سا دیتے ہیں جو سب سے لوور کیٹیگری والا ہے؟ ایسا نہ کریں. حدیث پاک میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. میرے آقا نے گندم کا فطرہ، جو کا فطرہ، کھجور کا فطرہ اور کشمش کا فطرہ اعلان فرمایا ہے. تو جس کو اللہ نے بہترین لائف دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. افطار میں اجوا کھجور چاہیے اور فطرہ ہم نے 100 روپے والا دینا ہے. بھائی کھجور کا فطرہ دینا، کشمش کا فطرہ دیں. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا انداز ہے. اے اللہ تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا، اب تیری راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو اپنے مال کا بہترین خرچ کروں گا. تو اس سال یہ اپنی اس نیچر کو بدلیے. جب میں اپنی ذات پر بہترین خرچ کرتا ہوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے لویسٹ کیٹیگری کا فطرہ نہیں جناب. یہ پیسے بھی آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں تو ذرا اچھا مال جمع کرائیں، بہترین جمع کرائیں. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کی باری آئے تو خوش دلی کے ساتھ اوپن ہارٹڈلی خرچ کیا کریں. اللہ اور عطا فرمائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس بیان سے یہ لیسن لے کے جائیں گے کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن انڈرسٹینڈ کریں گے. بک کا نام بھی میں نے بتا دیا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو کوشچن کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ دعا کے بعد میں یہی ہوں، ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.